میں سننا ہے آپ نے فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ متعدی کا معنی کہ کوئی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل نہیں ہوتی، یہ حدیث کا مدعا ہے۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اور حقیقت میں ایسا موجود ہے کہ بیماری پھیلتی ہے، بیماری متعدی بھی ہوتی ہے، بیماری کے جرثومے دوسرے انسان میں منتقل بھی ہوتے ہیں، یہ بدیہی امر ہے، بیماری پھیلتی ہے۔ جیسا کہ جذام ہے، جذام کہتے ہیں کوڑ کو، کوڑ کی بیماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرا من المجذوم، مجذوم سے بھاگو، اس طرح بھاگو جیسے کما تفرو من الاسد، جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، مجذوم سے بھی بھاگو۔ اب یہ فرمان رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجذوم سے، جو مجذوم ہے جسے کوڑ کی بیماری ہے، اس مجذوم سے یوں بھاگو کما تفرو من الاسد، جیسے کس سے بھاگتے ہو؟ شیر سے۔ اسد کا معنی شیر ہوتا ہے، اسد اللہ کا شیر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا لقب ہے اسد اللہ کا شیر۔ اسد کا معنی شیر، فرمایا جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو مجذوم سے بھاگو۔ اور نبی مکرم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ مجذوم سے بھاگنے کا حکم بھی رسول مکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو پھر متعدی ہونے کا معنی کیا ہے؟ نفی بھی کر دی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا مجذوم سے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں اور گریجویٹ ہیں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں جو بخاری میں ہے فرمایا لا دوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، جبکہ آپ نے فرمایا مجذوم سے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور بہت ساری بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، جس طرح اس دور میں اس صدی کا سب سے بڑا المیہ اور عذاب کرونا کی صورت میں نازل ہوا، آج بھی اس کے تاثرات، آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کرونا پھیلا تو نبی مکرم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اس کا مفہوم یہ ہے، لا ادوا کے اندر صحت عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے۔ صحت عقیدہ، عقیدے کی صحت، عقیدے کا صحیح ہونا، عقیدے کو بیان کیا لا ادوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر اسباب کی موجودگی میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری نہیں لگ سکتی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود احتیاط کو اختیار کرنا، اسباب کو اپنانا، رسول اکرم نے اس کا حکم دیا۔ اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی شرعی مذاکرہ نہیں ہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرو، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ نتیجہ تو اللہ کے اوپر ہے، رزلٹ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے، اگر میں کہوں مجذوم سے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کو کہے بھئی آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچو،
یا ایک سیلاب کا ریلا آ رہا ہے اور ڈرانے والا کہتا ہے بھائی سیلاب آ رہا ہے، سیلاب سے بچ جاؤ، سیلاب سے بچ جاؤ، کوئی حرج نہیں، اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ یا بجلی ہے، کوئی شارٹ ہے چیز، کرنٹ سے بچنے کی کوئی تلقین کرتا ہے، بھائی اس میں اس کو ہاتھ لگاؤ گے نا شارٹ پہ آ جائے گی، بچ جاؤ، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان کے منافی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی دیوار خستہ حال ہے، گرنے والی ہے دیوار، کوئی مکان کی چھت گرنے والی ہے، بسیدہ ہے، اور دیوار ابھی گری، کوئی بندہ کہتے ہے بھائی وہ دیوار گرنے والی ہے بچ جاؤ، تو گرتی ہوئی دیوار سے بچنے کی تلقین کرنا بولو ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ہاں گرتی ہوئی دیوار میں اللہ بچا لے تو وہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ بہتے ہوئے دریا سے بچا لے اس کی قدرت ہے، وہ دہتی ہوئی آگ سے بچا لے رب کی قدرت ہے، وہ دہتے انگاروں سے کسی کو اٹھا لے، وہ سولی سے نبی عیسیٰ کو بچا لے رب کی قدرت ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، نہ یہ ایمان کے منافی۔ اس لیے عقیدہ واضح فرمایا، اگر بیماری منتقل ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی۔ شفا دینے والا کون ہے بھائی؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی سے شفا ملتی ہے؟ دوائی میں شفا کون ڈالتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کیپسول بندہ کھاتا ہے پانی سے، گولی کھاتا ہے پانی سے، وہ گولی کیپسول پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ کیپسول معدے میں جاتا ہے، تو کہتا جی جناب وہ کیپسول اور گولی، پھر رب سے پوچھتے ہیں اللہ اثر کروں؟ اللہ اثر کروں؟ رب کہتے ہیں کر، پھر کیپسول اور گولی اس پر اثر کرتے ہیں۔ کہتا جی ڈاکٹر تو بڑا سیانا تھا، سمجھدار تھا، مگر پتہ نہیں آرام کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی آرام تو رب دے گا نا، آرام کس نے دینا ہے؟ شفا کس نے دینی ہے؟ اور شفا من عنده ہی، شفا رب کے پاس ہے، الشفاء فی یدہ، شفا تو رب کے ہاتھ میں ہے، کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، وہ تو اسباب ہے۔ دوائی کھانا سنت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ٹھیک ہے، مگر بولو شفا کون دیتا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا لا دوا، کوئی بیماری متعدی نہیں۔